کبھی گلی محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا, رشتہ دار ہی نہیں یار پہچانتے تھے. ویسے غریب کا رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہوتا. غریب تو کال کر لینا وہ اپنے چچا کے بیٹے کو, پھپھو کے بیٹے کو, وہ اس خیال سے کرتا ہے یہ میرا انتہائی قریبی رشتہ ہے, تو وہ کال اس لیے نہیں اٹھاتا کہ کہیں قرض نہ مانگ لے. قرض دے دیا تو واپس کیسے کرے گا یار. غریب خوددار بھی بڑے ہوتے ہیں. وہ تو اس خیال سے آپ کو کال کر میرا بھائی لگتا ہے, چچا کا بیٹا ہے, لیکن یہ دولت کے نشے میں ایسا اندھا ہوا ہے کہ اس کو رشتے نظر ہی نہیں آ رہے. یہ سارے رشتے دولت پہ ہی پرکھ رہا ہے. تو خیر کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا, رشتے دار ہی نہیں پہچانتے. آج پوری دنیا میں شہرت ہے بھائی. کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا, آج جہازوں کے سفر ہے. آج دوڑتی گاڑیاں, فلک بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے ہیں. دل کردہ نہیں آج اب ماں دی. بتاؤ یار, جی نہیں کرتا آج میرا بوڑھا باپ ہوتا جس نے ساری زندگی غربت میں گزاری, آج خوشحالی آئی تو اس منظر کو بھی دیکھتا. میرے ایک دوست نے گاڑی لی, میں نے انہیں مبارکباد دی تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا خوشی کے ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ مجھے کہتے ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہوگی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. تڑپ کے کہتا آج سب کچھ ہے, ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے, جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے دوست. حضور کو ماں یاد آ گئی, مصلی امامت پہ ہیں دوست. ماں کب بچھڑی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک بستی آتی ہے جہاں سیدہ آمنہ آ کے رک گئی. بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو قریب بلا لیا. ادھر بچپنے کی معصومیت, پیشانی میں نبوت کا نور ہے. ماں بیٹے میں کھب سی جاتی ہے. 2 ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہیں. فرماتی بیٹا کلو حین میتن کلو جدید بالن کلو کبیر یفنا و آنا میتۃ و ذکر باکن و ولدت طہرا. فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی, موتی فضا میں بکھرے. ماں سے لپٹے, لپٹ کے روئے. ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی, آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک حضور کو والدہ نظر آتی رہی, حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں 2 دفعہ سیدہ آمنہ کے مزار پہ گیا ہوں. یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میں پہلی دفعہ جب حاضر ہوا سحری کا وقت تھا, اور یقین جانو جب ہم اس پہاڑ پہ چڑھے تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہیں. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. ہم وہاں سے رخصت ہونے لگے تو میں نے دوستوں سے کہا کہ آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے اور پلٹ پلٹ کے ماں کی قبر کو دیکھا تھا, میں نے کہا آج اسی ادا کو پیش نظر رکھ کے ہم یہاں سے گزریں گے. وہ گزرے تو تھے ہم وہاں سے, لیکن تڑپ گئے جب پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا تو حضور کا بچپنے کا وہ 6 سال کا زمانہ یاد آیا کہ جب ساتھ ایک ام ایمن تھی اور ماں کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی. عمر بالکل چھوٹی سی ہے. جب پلٹے تو پلٹ کے دیکھا تو حضور کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی. ہماری مقام بدر تک ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی تو پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے. فرماتی میں جلدی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہے, حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی دوست, سینے سے لگا لیا. آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. آج ماں کی یاد آئی, مصلی امامت پہ ہے, صحابہ کو کلام کیا. فرمایا کاش کہ آج میری ماں ہوتی, کاش کہ آج میری ماں ہوتی, میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, اس میں سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا. ماں کو کوئی کام یاد آ جاتا, وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی ابنی محمد, میرے بیٹے محمد میری بات سنو. آقا فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا. ماں کی قدر امت کے سامنے رکھی. یہ بہت بڑی دولت ہے دوست, یہ دولت ہے تو اس کی قدر کرو. اگر دولت کے ہوتے ہوئے دولت ہم سے ناراض ہو تو بھائی زندگی راستہ نہیں دے گی. آج وقت ہے ان سے لپٹ جاؤ, ان کے قدم چھو لو,
ان سے معذرت کر لو. یہ نالائکی ہے یار, ہم یہ کہتے کہ جمن تو لے کے ہون تک جن نے احسان کیتے نے وہ بدلہ لے لو. ایک رات کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے. آج دیکھ کے رستہ نہ بدلو یار, یاروں کو دیکھ کر تو بازو پھیلاتے ہو یار, بوڑھے باپ کو دیکھ کر باہیں پھیلاؤ یار. آج معذرت کر لو, کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا, پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو میرے نبی نے ماں کی تکریم امت کے سامنے رکھی. اس معاشرے میں جہاں ماں کی عزت نہیں تھی, بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا. بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا. اور آج بھی ہمارے اس مہذب معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک گھر میں جھگڑا ہوا تو مجھے انہوں نے بلایا. میں نے بات سنی, کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. میں نے صرف اتنا کہا کہ ماں جی اب جانے دیں, یہ بھی بیٹی ہے. تو اس بڑھیا کو میری یہ بات اچھی نہ لگی. اس نے پاؤں سے جوتا اتار کے اس کے بھائی کے منہ پہ مارا, اور آواز تھی کہ جتی پوری آئی نہ آئی تلا کے سٹ چھڑی. یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے. مرد کو بات کرتے تو بحث کرتے نا, اب اس سے کیا بحث کری. یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے. میرے نبی تو عورت کو عزت عطا فرماتے ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فاطمہ الزہرا سے فرماتے, بیٹا جاؤ ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے. آپ نے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے, بیٹا جاؤ امی سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. آپ گھر آتی تو حضور بھی تشریف لے آتے. فرمایا خدیجہ خیریت. عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. میرے نبی فرماتے, آپ چادر مانگ رہی ہو, اگر میں محمد کے جسم کی جلد بھی مانگتی میں تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں. حضور فرماتے اس میں کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. فرمایا اب یہ آپ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا. عرض کیا حضور یہاں ہونٹ رکھے, میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو عزت عطا فرما. آپ یہ اپنا ہمسایہ ملک ہندوستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو. کسی کا شوہر دنیا سے جاتا اس کو جلتی آگ میں ڈال دیتے, اور عورت سے تقاضا کیا جاتا جس آگ میں تیرا شوہر خاک بنا, وفا کی کہانی ہے کہ خاک ساتھ بن جو تم بھی. جلتی آگ میں چھلانگ لگا کے وفا کی کہانی مکمل کرو. مرنے کو کس کا جی چاہتا ہے بھائی. اس کو شراب پلاتے, اس کو جذبات دیتے. اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا. سر کے بال اتار دیتے, اس کی جھولی میں مینگڑیاں ڈال دیتے, اسے بند کمرے میں ڈال دیتے. وہ دوسری شادی کرنے کا بھی حق نہیں رکھتی تھی. یہ تھی عورت کی تذلیل, یہ تھا عورت کے ساتھ سلوک. تو کریم آقا نے آ کر کے عورت کا وقار بلند فرمایا. اس میں اور بھی بڑی ساری باتیں ہو سکتی ہیں, میں اختصار کا قائل ہوں. اور آپ عشاء سے اس وقت تک تقریباً 11:15 یا 11 کا ٹائم ہو گیا. آپ بیٹھے رہے. اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے.